آج کے سبق میں بھی جو ہے وہ یاد کرنے والی چیزیں ہیں، اور یہ سب یاد ہوں گی پہلے سے ہی، کیونکہ اب شروع ہے نماز۔ نماز میں سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم لوگ نیت باندھتے ہیں، تکبیر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ تو جی اس تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ نماز جو شروع ہوتی ہے ہماری کہاں سے ہوتی ہے؟ تکبیر تحریمہ سے۔ جی جو تکبیر کے معنی ہے اللہ اکبر، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو، ہے نا؟ تو جی تکبیر اچھا نماز میں کئی بار کہی جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے نہ جب نیت باندھتے ہیں شروع میں تب بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع جاتے ہیں تب بھی اللہ اکبر، سجدہ جاتے ہیں، سجدہ سے اٹھتے ہیں تب بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو تکبیر سب ہے، لیکن تکبیر تحریمہ کہتے ہیں جو سب سے شروع میں تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر ہم لوگ ہاتھ باندھتے ہیں، نماز جہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ تکبیر تحریمہ اس کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہے تکبیر تحریمہ، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ثنا۔ سنا ثنا کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ، بسم اللہ۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پورا پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی سورت ملانا ہے۔ بس اتنا ہی ہے آج کا سبق۔ سبق اتنا ہی ہے۔ اب دیکھ، کتاب میں دیکھیے سوال: نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے نام اور عبارتیں کیا کیا ہیں؟ مل گیا؟ کہاں سے پڑھا رہے ہیں؟ پیج جی نمبر 10 میں جو دوسرا، ہاں، دوسرے تیسرے لائن میں سوال ہے اسی میں۔ تو سوال یہ ہے کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے، نماز جب شروع کرتے ہیں اور سلام پھیرتے وقت تک جتنا کچھ بھی پڑھا جاتا ہے وہ ساری چیز بتائیں گے یہاں سے۔ تو یہ ساری چیز تو الحمدللہ یاد ہے، سب کو ہونی چاہیے، لیکن جب ہے سبق میں تو اس کو پڑھنا بھی ہے۔ جواب: نماز میں جو عبارتیں پڑھی جاتی ہیں ان سب کے نام اور الفاظ یہ ہیں۔ عبارت، عبارت کہتے ہیں ہم لوگ جیسے جو بھی ہے، آیت ہے قرآن کی، یا پھر کوئی دعا ہے، کوئی سورت ہے، تو یہ جو لکھاوٹ ہے اس کو عبارت کہتے ہیں نا۔ تو وہی کہتے ہیں نماز میں جو چیز پڑھی جاتی ہے، جو بھی عبارتیں پڑھی جاتی ہیں ان سب کے نام اور الفاظ یہ ہیں۔ سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں۔ سب سے پہلے تکبیر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ ثنا: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیری بزرگی برتر ہے۔ برتر یعنی اعلیٰ، اونچا، اور تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ مستحق عبادت نہیں یعنی عبادت کے لائق نہیں، مستحق مانے لائق۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے، کوئی عبادت، کوئی مستحق عبادت نہیں۔ ٹھیک ہے؟ سوال، نہیں، تعوذ، اس چیز کو یاد کرنا ہے۔ تکبیر اس میں یاد کرنا ہے، تکبیر کسے کہتے ہیں؟ تکبیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کو کہتے ہیں۔ اللہ سوال ہے ثنا کسے کہتے ہیں؟ ثنا پڑھ کے سنانا ہے۔ پھر سوال ہے تعوذ کسے کہتے ہیں؟ تو تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو۔ ٹھیک ہے؟ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو۔ ترجمہ ہے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اللہ کے پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی شیطان مردود سے حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میں اپنے اللہ آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں شیطان سے بچنے کے لیے۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام کیا ہے؟ تسمیہ۔ تسمیہ تسمیہ، سوال ہوگا تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب اب جو ہے ثنا، ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ، ہے نا؟ الحمدللہ رب العالمین پورا پڑھتے ہیں، تو اس کا نام ہے سورہ فاتحہ، یا الحمد شریف بھی کہتے ہیں اس کو۔
تو وہی بتا رہے سورہ فاتحہ یا الحمد شریف، پورا سورہ ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کا ترجمہ: ہر قسم کی سب تعریفیں اللہ کے لائق ہے، یعنی جتنی بھی قسم کی تعریف ہے سب اللہ کے لائق ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام جہان یعنی زمین آسمان، جتنی بھی جتنے ساری چیزیں، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ جب تمام جہان ہے تو پھر اس میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں بھی آ جائیں گی۔ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کسے کہتے ہیں؟ قیامت کے دن کو۔ جزا کے معنی بدلہ، روز جزا یعنی بدلہ کا دن، اور بدلے کا دن کب ہے؟ قیامت کا دن۔ تو روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، دعا ہے یہ، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی ایسے لوگ جے جے جو لوگ ان راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں کو پر تو نے انعام فرمایا ہے، یعنی صحابہ کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، تو انہوں نے ان کے راستے پر چلا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اس حدیث کی تفسیر، اس آیت کی تفسیر میں ہے وہ آیت: من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی اس کی تشریح میں بتایا ہے کہ نبیوں کے راستے پر، صدیقین یعنی سچے لوگ جو ہیں ان کے راستے پر، شہداء جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے پر ان کے راستے پر چلا، والشہداء والصالحین اور نیک لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو یہاں ان لوگوں کا راستہ مراد ہے، نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی ایسے لوگ جو جن لوگوں پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کالے کرتوت غلط کاموں کی وجہ سے، تو ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر، نہ گمراہوں کے راستے پر، یعنی جو لوگ گمراہ ہو گئے، غلط راستے پر چل بیٹھے، تو ایسے لوگوں کے راستے سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ سورہ کوثر: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی، ہم نے تم کو کوثر عطا کی ہے، کوثر عطا کی ہے۔ اب کوثر کیا چیز ہے اس کے بارے میں تفسیر میں پڑھو گے، یہاں اتنا اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، اس لیے ہم نے بتا رہے کوثر میں بہت ساری تفسیر ہے، بہت ساری جو ہے روایتیں ہیں اس کے سلسلے میں۔ یہاں حوض کوثر بھی مراد ہو سکتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں پر مراد لی ہیں، تو اس لیے وہ تفسیر جب ہے تب اس کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ جو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے کوثر عطا کیا ہے، آپ کا کام ہے آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجیے، اور آپ کے جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے، وہی لوگ بے نام و نشان ہوں گے۔ اور اس کا بھی مکمل طور پر شان نزول ہے، تو شان نزول تو یہاں ابھی پڑھنے کا محل نہیں ہے، موقع نہیں ہے، بس ترجمہ اس کو پڑھ لینا ہے، اگر یاد ہو جائے تو یاد کر لینا ہے، نہیں یاد ہو تو کم سے کم اس کو دھیان سے پڑھ لینا ہے۔ سورہ اخلاص: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
اے نبی کہہ دو کہ وہ یعنی اللہ یگانہ ہے، یگانہ کے معنی ایک ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز مطلب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی بھی کام کریں گے تو ہم کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، محتاج ہیں ہم لوگ، ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اللہ تعالی کسی کو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے اللہ کو، تو وہ کسی سے مدد لینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، یعنی اللہ کا کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اللہ سے نہ کوئی پیدا ہوا، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا۔ یعنی جو کسی سے پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اولاد ہے، بیٹا ہوگا یا بیٹی تو یعنی وہ بیٹا بیٹی بھی کسی کا نہیں ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، ہمسر یعنی برابر کا شریک، کوئی اس کا ہمسر نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یوں کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے، شر یعنی برائی، فتنہ کو کہتے ہیں، اور اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا پھیل جائے، اور گرہوں پر دم کرنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آ جائے۔ بس یہاں بس مقصد ہے کہ اس کو پڑھ لینا ہے، ترجمہ پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس یہ کی حسد سے تفسیر پہلے کیا بولے تھے؟ اور گرہوں پر دم کرنے والیوں، یہ گرہ، کیا ہوتا گر؟ گرہ بولتے ہیں گانٹھ، جسے رسی میں گانٹھ لگاتے ہیں نا، ہاں ہاں تو اسی کو گرہ بولتے ہیں۔ تو یہ مکمل یہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس کی تفسیر نہیں پڑھو گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تفسیر تو کیا؟ ہم اب شارٹ میں یہ بتا دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کر دیا تھا، جی اور جادو اس طرح سے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں جو ہے کچھ گانٹھ لگا کر، گرہ لگا کر جو ہے نا اس میں جادو کیا تھا۔ اچھا تو اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ یہ اللہ سے اس طرح سے دعا کیجئے کہ فلاں فلاں کے شر سے، مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، اور گروہوں کے پر دم کرنے والی، یہ تو وہ جو جادو کیا گیا تھا وہ گانٹھ لگا کے اس میں دم کر کے جادو کیا گیا تھا، تو ایسے لوگوں سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ شارٹ میں، جی یہ شارٹ میں ہے، باقی یہ سب کی تفسیر اگر پڑھو گے تو ایک ایک دن ایک کے لیے کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی چلو ہوں اچھی بات ہے۔ سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اے نبی دعا میں یوں کہو کہ میں آدمیوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، میں آدمیوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، آدمیوں ہوں آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں، یعنی اللہ سے، اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے، یعنی جو بھی ہو اس طرح وسوسہ ڈالنے والا، چاہے جن جن بھی ایک مخلوق ہے تو ان میں سے ہو یا آدمیوں میں سے ہو، جن سے بھی ہو، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے۔ تو یہ آیت بھی، یہ سورت بھی اسی موقع پر نازل ہوئی ہے۔ تو اس میں اللہ، ان دونوں آیتوں میں ایک دعا بھی ہے، اللہ سے پناہ مانگا گیا ہے اس میں، اسی لیے اگر کسی کو نظر وغیرہ لگ جاتا ہے، یا پھر اس طرح سے اثر وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو ان صورتوں کو بھی پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی باقی کچھ ہے نہیں، تو یاد ہے، سب کو یاد ہونا چاہیے، اور اس کو ترجمہ پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں
دو تین چیزیں جو ہے، تکبیر اس کو یاد کر لیں، تکبیر کسے کہتے ہیں، ہوں، ثنا کسے کہتے ہیں، تعوذ کسے کہتے ہیں، تسمیہ کسے کہتے ہیں، ان سب چیزوں کو یاد کر لینا ہے. ہم بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. یہ ترجمہ سنانا ضروری ہے کیا؟ نہیں، وہ بتا تو دیے کہ اگر زبانی یاد کر لو تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ہوں، زبانی یاد نہیں ہے تو دیکھ کے تو فرفرا کے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ٹھیک، مطلب ایسا یاد ہو جانا چاہیے کہ دیکھ کے بغیر اٹکے ہوئے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ہوں. زبانی یاد کرنے بول دیں گے تو وہ ظلم ہو جائے گا تم لوگ کے اوپر. ٹھیک. السلام علیکم. ٹھیک. وعلیکم السلام.